الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ویلکم، خوش آمدید۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور ہم ترتیب وار قرآن کی آیتوں کو سن رہے ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعے کے دن مجھ پر 200 بار درود پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات وغیرہ لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ ناظرین اکرام، ہوا یہ تھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھا جائے، یعنی ایک قربانی پڑی ہو، آگ آسمان سے آئے اور اسے کھائے، اسے لے جائے، اس وقت تک اس پر ہرگز ایمان نہ لانا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کے اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا گیا، اور ان کے اس خالص جھوٹ کو اللہ پاک کی طرف سے باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس طرح کی کسی شرط کا توریت میں، ان کی کسی کتاب میں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ ہی کافی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچا ہونے پر دلیل قائم ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کا ماننا لازم ہو گیا تھا۔ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور نبوت کی صداقت ثابت ہونے کے بعد پھر کسی خاص معجزے پر اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی بیان فرما دی گئی کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات وہ معجزات بھی لے کر آئے جس کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ جیسے بعض انبیاء علیہ السلام نے اس طرح کی قربانی والا معجزہ بھی دکھایا کہ ان کی قربانی آسمان سے ایک آگ نے کھا لی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانے نہیں تھے، بلکہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ان لوگوں کے معاملے میں سچے تھے تو پھر انہیں کیوں تکلیف پہنچائی اور شہید کیا؟ تمہارا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف ہیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہل لوگوں کو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں انہیں ورغلانا ہے، ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے نہیں۔ اس ساری گفتگو سے ایک بہت مفید بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر اسے مان لینا چاہیے۔ دلیل سے ثابت ہونے کے بعد خواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ خواہ کی بحث کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں میں رائج بہت سے معمولات ایسے ہیں جو معقول شرعی دلیل سے ثابت ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خواہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، اسے بخاری سے ثابت کرو، اسے قرآن سے ثابت کرو، اسے حضور علیہ السلام کے زمانے سے ثابت کرو۔ حالانکہ کسی نہ کسی دلیل سے جو شرعی معقول دلیل ہے وہ چیز ثابت ہو رہی ہوتی ہے، جیسے سویم ہے، 40واں ہے، میلاد شریف وغیرہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یقیناً قرآن و حدیث سے کسی نہ کسی ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ اس میں اپنی سمجھ اور اپنی فہم کی کمی کی وجہ سے اپنی ہی طرح کی کوئی دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے عقل کو قربان کر کے علماء کی بات کو
تسلیم کرتے ہوئے جو وہ دلیل دے رہے ہیں وہ معقول شرعی دلیل ہے اگر تو اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی خواہ مخواہ کی پچ میں پڑنا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، جاہلوں کا انداز ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہڑا مارتے ہیں اور اپنے دین کو خراب کرنے کی سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسا بننے سے بچائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ: تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ناظرین، یہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو نہیں مانا جا رہا، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کی بحث کرتے ہیں کہ یہ نشانی لاؤ وہ نشانی لاؤ، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اللہ کو حضور کے دل کو خوش رکھنا یہ بڑا مطلوب اور بڑا پسند ہے کہ میرے محبوب کا دل جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے، اس کی حقانیت کو نہ مانے، تو قلبی رنج یہ ایک نیچرل عمل ہے، رنج ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ پاک انہیں بار بار قرآن پاک میں تسلیاں بھی دیتا ہے۔ اسی طرح کا بیان یہاں بھی ہے، اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان کی بات نہ مانی گئی، انہیں تکلیفیں دی گئیں، حالانکہ وہ صاف نشانیاں، صحیفے اور بہترین کتابیں لے کر آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہیے اور اپنا دل بڑا رکھیے، آپ کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ناظرین کرام، انسان ہوں یا جن ہوں یا فرشتے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت کو لازم کر دیا ہے، اور کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 ہے، فرمایا اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے فرمایا اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، گھس جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
آسان کیا گیا تھا تو آپ یہ کہہ رہے تھے جس کے لیے تکلیف دہ موت ہو اس کے لیے کیا ہوگی موت. اللہ پاک ہم پر رحمت کر دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے. پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے. جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں. تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ مجھے موت کے حالات بتائیے، آپ خود اب اس کیفیت میں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کی جائے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو. ایک حدیث میں اسی قسم کا مضمون ہے لیکن صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہ ہے عاجز کی جگہ اسے احمق کہا گیا، بے وقوف کہا گیا کہ احمق وہ ہے، بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا رہے اور اللہ کی رحمت کی خامخواہ کی جھوٹی امید کرتا رہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہوں. اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا. اسی دوران ایک انصاری آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں، وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا، یعنی جیسے راستے پہ آدمی چلتا ہے کہ اسے وہاں پر کوئی گھر تو نہیں بنانا ہوتا، چل رہا ہوتا ہے، اس کی منزل تو کچھ اور ہوتی ہے. ایسے ہی دنیا میں رہو کہ دنیا کو سب کچھ اور حقیقت کا گھر ہمیشہ کا گھر نہ سمجھ لو. بڑے بڑے دنیا میں کیا کیا بسانے بنانے والے آج دنیا میں نہیں ہیں، آج ان کا نام تک لینے والا کوئی نہیں. ان کی جائیدادیں، ان کے گھر، ان کی پراپرٹیز، ان کا مال و دولت پیچھے والوں میں بٹ گیا، ختم ہو گیا، انہیں کچھ نہ ملا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں. مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے، راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا ہے بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے کی سعی کرتا ہے، اسی طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں پھنس نہ جائے، نہ ایسے تعلقات پیدا کرے
کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، موت کو کثرت سے یاد کرے، دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے یہ موت کی یاد اسے روکے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو کر نہیں سکتے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور اگر موت کی تمنا کرنی ہی پڑے تو یوں کہے، اللہ پاک سے یوں عرض کرے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے بہتر ہو۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک سے نیک گمان بھی رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان جو مرنے کے قریب تھا اس کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پاک سے امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہو، اور اس سے امن میں رکھ دے گا جس سے وہ خوف کرتا ہو۔ یعنی گناہوں کا خوف ہے، اس سے امن دے دے گا، اور رحمت کی امید رکھ رہا ہے تو اسے رحمت عطا فرما دے گا۔ یاد رہے کہ روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے، اور اسی وقت پر یوں کہیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمے ہی کا ہے، اور شیطان لعین ہمارے ایمان کو چھیننے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس کے مکر و فریب سے بچائے وہی بچتا ہے، اور ورنہ شیطان ایمان برباد کر ڈالتا ہے۔ اصل مراد کو وہی پہنچا، اصل کامیابی تک وہی پہنچا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اچھا خاتمہ عطا فرمائے اور موت کی سختیاں ہم پر آسان فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ والے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں نزعہ کے وقت جلوہ مصطفیٰ دیکھنا نصیب ہو جائے، کہ جس کی آنکھوں کے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہوگا، چہرہ اقدس ہوگا، وہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے روح نکلنے کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے لیے بھی ایسا ہی سعادت والا معاملہ فرمائے۔ اس آیت میں مزید اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، یعنی کہ تمہارے اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال، جزا قیامت کے دن پوری پوری ملے گی۔ اس دن جسے آگ سے بچا لیا گیا وہ نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ حقیقی کامیابی اسی کو ملے گی جو دوزخ سے بچ جائے گا۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، اسی طرح نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ اصل جزا قیامت کے دن ملے گی۔ یہ جو ملتی ہیں قیامت سے پہلے قبر میں جزا یا سزا، یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے۔ اصل سزا اور جزا کا دن قیامت ہی کا دن ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا کی کامیابی اگرچہ کسی بھی طرح کی ہو کامیابی کہلاتی ہے، لیکن اگر وہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں وہ نقصان ہے، وہ کامیابی بھی نہیں ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں تو یقیناً وہ زیادہ نقصان میں ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی کامیابی، آخرت کی سکسس، اس کو دھیان میں رکھے، اور ہر مسلمان ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو قیامت کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ دنیا میں کامیابی کہلائے، لیکن اگر آخرت کی کامیابی سے رکاوٹ ہے، ایسی کامیابی کو بھی چھوڑ دیں۔ دنیاوی کامیابی ہے وہ، اور حقیقت میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ پاک نے واضح طور پر اس آیت کے اختتام پر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی لذتیں، خواہشات، اس کی رعنائیاں، اس کا عروج، اس کا شباب، اس کے رنگ برنگی چیزیں، نت نئے سامان، سب دھوکے کا سامان ہے۔ ظاہر میں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن دنیا کی چیزوں کا باطن فساد سے بھرپور ہوتا ہے۔ بندہ قلیل پر قناعت کی کوشش کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جتنا اس نے دیا اس پہ خوش رہے، اور
اپنے رب کو راضی کرنے کا گول سب سے اولین ٹاپ آف دا لائن ترجیح ہاتھ میں رکھے زندگی کی، تو انشاءاللہ دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا کی عیش، دنیا کی زیب و زینت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو انسان وہی عقل مند ہے جو اس دھوکے سے دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ اسی کی ترغیب قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا سورہ لقمان میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم دھوکے میں مت پڑنا۔ دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ دکھ کچھ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے۔ دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ دکھتی کچھ ہے لیکن اصل میں فساد سے بھرپور ہے۔ اگر شریعت اور سنت کے مطابق اس میں نہ رہا جائے تو فساد ہی فساد ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈالتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے، اسے چاہنے والا مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے، اس کی بیماری نے شدت پکڑ لی، کیا کوئی دوا ہے اس کے لیے؟ کسی ڈاکٹر تک جانے کی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کر دی ہے، اپنے مال کا حساب کر رہا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کر پا رہا، پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا۔ اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں، تمہیں موت کا یقین ہو گیا، تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو بات کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو بول نہیں سکتا، تیری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکال سکتا۔ پھر موت آ گئی، تیری روح اعضاء سے نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تیرے بھائی جمع ہوئے، تجھے کفن دیا، تجھے غسل کر کے کفن پہنانے لگے۔ اب تیری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں، گھر والے تیرے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تو اپنے اعمال پر گروی ہو جاتا ہے۔ تیرے اعمال جو ہیں اب تو ہے اور وہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس کے دھوکے اور فریب کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ موت کی تیاری، موت کا درس، موت سے پہلے موت کے لیے سبق یہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں، اور دنیا کی مذمت یہ بھی بار بار دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سننے سمجھنے کو ملتی ہے۔ اس سے کچھ نہ کچھ چوٹ پڑتی رہتی ہے ذہن پر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔